رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ ارے سہلور صاحب، بڑے عرصے کے بعد زمین سے ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبد اللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی الصریح المشط الدمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملا بنکاہ الاسد۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیاء بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بارگاہ جناب علی اصغر میں ایک بلند ترین صلوات نظر فرماتا ہے۔ جو بزرگوار پیچھے بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، اگر آپ آگے تشریف لے آئیں تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بالکل اٹھ کے اگر آپ آگے آ جائیں میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ صلوات دیکھیے، ایک عادت بچپن سے ہے، وہ یہ کہ اپنی مرضی سے پڑھتا نہیں ہوں، بانی کی مرضی سے پڑھتا ہوں۔ جتنا ہوا اتنے میں گفتگو مکمل۔ 12:15 ہو رہے ہیں، 11:15 بجے تک انشاءاللہ ممبر 2-3 منٹ اگر مشکل سے اوپر گئے تو گئے، ورنہ ممبر چھوڑ دوں گا۔ اس لیے توجہ بغیر کسی تمہید کے ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے۔ انا فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی خلقت میں اللہ کہہ رہا ہے، زمین، ایک ایک لفظ بغور سنیے گا، زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ دیکھیں آیت کے ترجمے پہ مچل جائیں گے آپ، آخری لفظ کے آخری ترجمے سے متمسک ہو کے لفظ سے متمسک ہو کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، لوگوں کے لیے فائدہ مند سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ خدا ذرا سی توجہ فرمائیے گا۔ وما انزل اللہ من السماء، یہ جو آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے، اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ من ماء فاحیاء بہ الارض بعد موتها، یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اس پانی سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ نوجوانوں ذرا سا بولتے ہیں، نشانیاں ہیں، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشان۔ وتصریف الریاح، یہ جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کے چلنے میں، ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری نشانیاں ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو بادل مسخر ہیں، چلیں گے تو ہماری مرضی سے، برسیں گے تو ہماری مرضی سے، ان مسخر بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اب آخری لفظ کا ترجمہ کروں گا، اگر آپ سب کو لگے کہ آیت کے دائرے میں آپ آ گئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے لفظ کا استقبال کیجئے گا۔ آخری فکرے کا ترجمہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں، مردہ زمین کو زندہ کیا، موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔
یہ زمین اور آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں، اس ہوا کے چلنے پھرنے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ خدا ذرا سی توجہ فرمائیے، میں کچھ نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ جتنے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں ان سے تو میرا وعدہ ہے کہ آپ کا ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، مگر یہ وعدے جو باہر بیٹھے ہیں نا، اگر انہیں کی طبیعتوں میں بھی بھوچال نہ آئے تو فائدہ کیا ہے؟ لفظ سنیے گا، آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کہتے ہیں کسی ایسی شے کو کہ جو کسی دوسری شے کے وجود پہ دلیل بن جائے۔ آیت کسی ایسی شے کو جو کسی دوسری شے کے وجود پر دلیل بن جائے۔ مثلا آپ کمرے میں بیٹھے تھے، آپ نے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، لفظ ذہن میں رکھیے گا، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ یہ لفظ بالکل ذہن سے نہ نکلے، لفظ ذہن سے نہ نکلے، صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ آپ نے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آگ لگی، تو یہ دھواں آگ کی آیت ہو گیا۔ جو ادھر بیٹھے ہیں، یہ دھواں آگ کی، آپ حجرے میں بیٹھے تھے، آپ نے سورج کی شعاعیں دیکھی، دھوپ دیکھی، آپ فوراً سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہے، تو یہ دھوپ سورج کی نشانی ہے، آیت ہے، توجہ ہے۔ اور آسان کر رہا ہوں، آپ حجرے میں بیٹھے ہیں، دروازے پہ کسی نے دق الباب کیا، ڈور نوک کیا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ دروازے پہ کوئی ہے۔ کیسے سمجھ گئے؟ وہ آواز جو نوک کی آپ کے کانوں سے ٹکرائی، اس آواز نے بتایا کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہے۔ لفظ رائے گا نہ جائے، میں نے کہا اندر والوں کی تو گارنٹی ہے، باہر بھی بھونچال آ جائے گا اگر جملہ میں پڑھ لے گیا۔ یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میری آواز کا پھیلاؤ مجھے کیا پتا کہاں کہاں تک ہے، کہاں کہاں تک مائک لگا ہے، کہاں کہاں تک انجمن نے کام کیا، مگر جہاں جہاں تک میری آواز کا پھیلاؤ ہے وہ میری آواز سن رہے ہوں گے اور انہیں پتا ہوگا آواز بتا رہی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے۔ کیسے بیٹھے ہیں ہم؟ آواز بتا رہی ہے کہ مجلس ہو رہی، میری آواز فی الوقت مجلس کی آیت بن گئی، مگر یہ آیت صاحبان عقل کے لیے ہے۔ ابھی بھی آپ نے پوچھے، یعنی جو صاحبان عقل ہوگا وہ آیت کے ذریعے پہچان لے گا مجلس میں جانا ہے، اور جس کے پاس عقل ہی نہ ہو۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ بہت جلدی پڑھوں گا، بخدا جلدی پڑھوں گا۔ آیت یعنی کہ وہ شے جو کسی دوسری شے کے وجود پر دلیل بن جائے۔ انہی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ابراہیم نے اللہ کے وجود پہ دلیل قائم کی۔ آیت سنیے، آیت سنیے، توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جب رات ابراہیم پر چھا گئی تو ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ دیکھا، تو ابراہیم نے کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افل، پس وہ ڈوب گیا۔ جب وہ ڈوب گیا تو دلیل قائم کی کہ جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے، جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں ہے۔ کالا لا احب الآفلین، پھر فرمایا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، لفظوں کی نزاکت کو سمجھیے گا۔ جناب ابراہیم نے کہا نوجوانوں سانسوں سے سانسیں ملانا، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ آیت ہے، روایت نہیں، نبی خدا، رسول خدا، امام النار، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، تو اب قانون بن گیا جب نبی ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو وہ ڈوبنے والے نہیں بچا
وہ بچانے والے ہوں گے. کہتے ستارہ ڈوبا فلما راى القمر بازغا پس آسمان میں چمکتا ہوا چاند دیکھا. قالا ھذا ربی تو فرمایا یہ میرا پروردگار ہے. فلما افلا بس وہ ڈوب گیا. لم یہدینی لاکونن ربی اگر میرا اللہ میری ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. چاند ڈوب گیا. فلما راى الشمس بازغة بس آسمان میں چمکتا ہوا سورج دیکھا. قالا ھذا ربی ھذا اکبر فرمایا یہ میرا پروردگار ہے یہ تو سب سے بڑا ہے. یہ تو سب سے بڑا ہے. کہتے فلما افلت پس وہ ڈوب گیا. قالا یا قوم انا بریء مما تشرکون اگر فرش مجلس پہ بیٹھے ہو آیتیں سنائی ہیں موضوع آیت سنو. خدا را لفظ پہنچے تو بتائیے گا دامن وقت کو سمیٹوں گا. سورج ڈوب گیا. پھر دلیل قائم کی جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں. انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تو ابراہیم نے کہا سنو میں نے پوری یکسوئی اور وحدانیت سے اس کو خدا مانا ہے. اس کو خدا مانا ہے کہ جو ان سب کا خالق ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. نوجوانوں یہ بزرگ تو حوصلہ بڑھا رہے ہیں تمہارا ہم عصر ہوں ہم زمان ہوں فرش مجلس پہ ہو یا باہر لفظ سننا تو پہنچ جائے. آوازیں اتنی بلند کرنا کہ شاہ نجف سے ٹکرا جائے. میں جملہ نظر کرنے لگا ہوں توجہ. یہ ہیں ابراہیم کہہ رہے یہ میرا پروردگار ہے. سوالیہ نشان نہیں ہے کوشچن مارک نہیں ہے مگر ابراہیم نے کہا ھذا ربی یہ میرا پروردگار ہے. تو کیا واقعاً جناب ابراہیم انہیں اپنا پروردگار سمجھ رہے تھے؟ ہر صاحب عقل کہے گا نہیں. پھر یہ جو کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے کہ اس لیے کہ اس زمانے میں سورج کو خدا ماننے والے تھے چاند کو خدا ماننے والے تھے ستارے کو خدا ماننے والے تھے. تو پہلے ھذا ربی کہہ کے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر دلیل قائم کی جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں. اب استدلال سنیے گا پورے مجمع کی توجہ. المدد یا باب الحوائج یہ ہے زمانہ ابراہیم. سورج کو دلیل بنائی چاند کو دلیل بنایا ستارے کو دلیل بنایا اور استدلال کیا کیا جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں مگر محمد کے زمانے میں استدلال بدل گیا. سورج کو پلٹایا چاند کو توڑا ستارے کو دروازے پہ بلایا. زمانہ محمد میں استدلال بدل گیا. دیکھئے کم دہلی تھی جب سے اس پروگرام کو پڑھ رہا ہوں کووڈ سے پہلے پڑھا تھا ابھی تک پڑھ رہا ہوں اس لیے ہر سال کچھ اضافہ ہوگا. توجہ رکھیے گا. زمانہ رسالت میں استدلال سورج پلٹایا چاند کو توڑا ستارے کو دروازے پہ بلایا اور بتایا جو بندوں کے اختیار میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ اللہ نہیں ہوتا. وہ اللہ نہیں ہوتا. توجہ اگر فضائل سننے آئے ہیں تو سنیے گا یہاں سے. آیت کہتے کسے ہیں بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا. آیت کے معنی کیا ہے؟ جہاں اصول عادت ٹوٹ جائے اسے آیت کہتے ہیں. مثلا جو روز 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 ہو پہلے عادت سمجھے پھر آیت سمجھ میں آئے گی. 2 سے 3 میں بچپن سے لے کے جوانی تک جوانی سے لے کے بڑھاپے تک حتیٰ کہ ولادت سے موت تک آپ نے سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھا مغرب میں ڈوبتے دیکھا. یہ عادت بن گیا. یہ عادت بن گیا. آپ نے زندگی بھر آج شب یکم ہے آپ نے زندگی بھر
پہلے کو چاند نکلتے دیکھا، 14ویں کو مکمل دیکھا. یہی دیکھا نا زندگی بھر، یہ عادت بن گیا. آپ نے زندگی بھر ہواؤں کو چلتے دیکھا محسوسات کے عنوان سے، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، یہ عادت بن گیا. آپ نے زندگی بھر پرتھوی کو گھومتے دیکھا دن و رات کے حوالے سے کہ دن گیا رات آئی، رات گئی دن آئی، یہ عادت بن گیا. اسی لیے بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا، نوجوانوں تم بھی سنو توجہ. اسی لیے اگر ہوا تیز ہو کر آندھی بن جائے، ہوا تیز ہو کر آندھی بن جائے، سورج میں گہن لگ جائے، چاند میں گہن لگ جائے، اسی زمین کو زلزلہ آ جائے، اعلان ہوتا ہے نماز آیات پڑھو. اعلان ہوتا ہے اپنی جگہ نہ رہنا نوجوانوں. اگر میں پڑھ لے جاؤں تم میرے زمانے کے ہو، پوری طاقت سے پڑھوں گا، پوری طاقت سے سننا ہے. کیا یہ ہے آیت؟ جہاں عادت ٹوٹی آیت آ گئی، جہاں عادت ٹوٹی آیت آ گئی. اب مثالیں بیان کر رہا ہوں، توجہ آخری آدمی تک. کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ جن کی نظر تاریخ پر ہے، ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آ جانا. ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آ جانا اللہ کی آیت ہے. اور آسان کروں، پانی کے تیز ہو جانے سے آوازیں اتنی بلند کرنا کہ باہر والوں کو افسوس ہو جائے. پانی کے تیز ہو جانے سے سیلاب کا آنا عادت ہے، مگر اسی سیلاب کا قوم نوح پہ آ جانا قوم نوح پہ آ جانا آیت ہے. اور آسان کروں، دیکھتا ہوں کب تک خاموش رہیں گے. ارے پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے، مگر پرندوں کے پنجوں میں کنکریوں کا آ کر ابرہا کے لشکر کو سلامت رہنا. نہیں سنیے گا جملہ میرا کلیجہ ہوگا، آپ کی ہتھیلی ہوگی. اگر دل کرے تو وجود کو حرکت دیجیے گا. عادت کیا ہے، آیت کیا ہے تو سنو. دروازے سے آنا، دروازے سے جانا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے آنا. دروازے سے جانا، جاگ رہے ہو اس لیے لفظ سنو. وقت نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش، میرے پاس تو ہے وقت، آپ کے پاس نہیں، اس لیے جیسے بیٹھے ہو میرا لفظ رائے کرنا چاہے خون جگر ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں، پھر اپنے وجود کو حرکت دیجیے گا. میری طرف متوجہ رہیے، سما خراشی نہیں. بس جملہ سنو. کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ سر کٹا کے مر جانا عادت ہے، سر کٹا کے لوگ نیزہ پھینکو. سر کٹا کے مر جانا عادت ہے، سر کٹا کے لوگ کے نیزہ پہ قرآن سنانا، قرآن سنانا، قرآن سنانا آیت ہے. جملہ بہت آہستہ سے کہوں گا کیونکہ جملہ میرے وجود سے بڑا ہے، اور بچپن سے لے کے آج تک جس ہستی نے نوازا ہے اسی باب الحوائج، سب سے کم سن باب الحوائج کے لیے جملہ ہے. اس لیے آپ چاہے جیسے سنیے گا، مگر لفظ سنیے گا. کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ توجہ آخری آدمی تک. اگر جملہ دل میں جگہ بنائیں ایسے ہی بولتے رہیے گا جیسے بول رہے ہیں. کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ سنیے. زخم کی زد پہ رو دینا عادت ہے،
زخم کی زد پہ رو دینا، بولو زخم کی زد پہ رو دینا، زخم کے آخری آدمی تک بولو زخم کی زد پہ رو دینا عادت ہے، تیر کی زد پہ مسکرا دینا۔ تیر کی زد پہ مسکرا دینا آیت ہے۔ جلدی جلدی بتائیے گا، یہ بتائیے پتھر کہاں سے نکلتا ہے؟ پہاڑ کہاں ہے؟ تو پتھر کہاں سے نکلتا ہے؟ کبھی کبھی تو کہتا ہے کہ چلو علماء خطبہ کی بستی ہے۔ پتھر کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے پتھر کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے پتھر کا گرنا آسمان سے پتھر کا گرنا، آسمان بیٹھے نہ رہیں گے، توجہ چاہتا ہوں، آسمان سے پتھر کا گرنا تو آیت ہے۔ میں نے آسمان سے 2 ہی مرتبہ پتھر گرتے دیکھے۔ کتنی مرتبہ؟ کوئی اور حرالہ ہو تو میرے علم میں اضافہ کریے گا، آگے کی مجلس میں کام آئے گا۔ میں نے زندگی میں 2 ہی مرتبہ پتھر نازل ہوتے ہوئے دیکھے آسمان سے۔ ایک مرتبہ ابرہہ کے لشکر پر، ایک مرتبہ منکر علی پہ غدیر کے میدان میں۔ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تھوڑا سا وجود کو حرکت دیجیے گا۔ 2 ہی مرتبہ پتھر نازل ہوئے، ایک مرتبہ ابرہہ کے لئے جلدی سے جواب دیجیے گا، بہت آسان سا سوال ہے، بالکل آپ نہ گھبرائیے گا۔ وجود کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، قامت کے اعتبار سے، جسہ کے اعتبار سے، ہیکل کے اعتبار سے، پیکر کے اعتبار سے کتنا آسان کیا؟ آدمی بڑا ہوتا ہے یا ہاتھی؟ ہے نا؟ بس جتنی زور سے آپ نے کہا اتنی زور سے آواز آنی چاہیے۔ ہاتھی بڑا ہوتا ہے، پروردگار بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے چھوٹی سی کنکر، خدا را توجہ آگرہ، پروردگار بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکر اور چھوٹے سے آدمی کے لیے یہ نبی سلامت رہے، آپ کی سماعتوں کو خدا کسی کی نظر نہ لگائے۔ پروردگار جملہ سنو، بڑے بڑے ہاتھیوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکر، چھوٹے سے آدمی کے لیے بڑا سا پتھر۔ آواز آئی، قانون بنا رہا ہوں، کعبے کے مقابلے میں آؤ گے کنکر سے ماروں گا، وارث کعبہ کے مقابلے۔ کعبے کے مقابلے میں آؤ گے کنکر سے ماروں گا، وارث کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے، استعارہ ہے، کعبے کے مقابلے میں آؤ گے چھوٹا عذاب، وارث کعبہ کے مقابلے میں آؤ گے بڑا عذاب۔ علی کے خلاف سوچ سمجھ کے بولنا، اس لیے کہ یہ علی وہ ہے کہ جس کی آمد پہ دیوار بھی پھٹ جاتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے لئے نبی نے کہا اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، ہم سب کے سب۔ اور اگر یقین نہ آئے تو انتظار کر لو، پہلا بھی کعبے سے آیا تھا، آخری بھی، اور میرا وہ جو کعبے سے آئے گا وہ پردے میں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، سن لیجئے گا، وہ پردے میں، اور پردہ معیار گھٹاتا نہیں ہے، پردہ معیار گھٹاتا نہیں، پردہ معیار بڑھاتا ہے۔ خدا را بس 3 سے 4 منٹ ایک جملہ سنو پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ پردہ معیار
بڑھاتا ہے۔ اگر پردے سے معیار گھٹے تو آپ خاموش رہیے گا، اور اگر معیار بڑھے تو آوازیں اتنی بلند ہو کہ میری روح کو ٹھنڈک مل جائے، میری سانسیں بڑھ جائیں۔ سنیے گا، پہلا پردہ ہے کربلا کا۔ اصغر کے چہرے پہ حسین نقاب ڈال کے لائے، دنیا نے کہا قرآن۔ ایسے بیٹھے ہیں چہروں پہ تو ایسا سکوت آ گیا جیسے عظمت گھٹی ہو۔ عظمت گھٹی چچا، عظمت گھٹی جو بزرگ ہمارا عظمت گھٹی نہیں نا، جملہ انتظار میں ہے آپ لفظ کے، خیر مقدم کرو گے، میں نے کہا حرکت دینا بدن کو۔ اب پردہ معیار گھٹاتا نہیں ہے، معیار بڑھاتا ہے۔ اصغر کے چہرے پہ پردہ آیا، دنیا نے کہا قرآن۔ ارے صفین کے میدان میں عباس چہرے پہ نقاب ڈال کے آیا۔ دنیا نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ زور سے بولو، کیا کہا؟ آواز نہیں آ رہی سرکار، کیا کہا؟ اور زور سے بولو، کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ عباس کے چہرے پر نقاب آئی، دنیا نے کہا علی، علی ارے ہجرت کی شب نبی کے بستر پر علی چادر اوڑھ کے سویا۔ نجف الاشرف تک پہنچنا چاہیے۔ دم دم ہار دم، وقت کو تو سہارا، کو تو کنارا، نبیوں نے پکارا، میری آنکھ کا تارا، مولا کمبر، موقع ابوذر، نبیوں سے بہتر، ولیوں سے برتر، مست کلندر، قبر کے باہر جو کرنے تیری قبر کے اندر، بخشانے بانی عزا ثانی زہرا ام المصائب کربلا شہید الخاتون نینوا فاتح کوفہ و شام عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات۔ لفظ آ گیا تھا تو اس لیے پڑھ لے میرا۔ عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ موضوع سناتا ہوں، موضوع سنیے گا۔ یہ جملہ معترضہ عنوان سے 3 لفظ میں نے پڑھ دیے۔ عادت کیا ہے؟ زخم کی زد پہ رونا عادت ہے، تیر کی زد پہ مسکرانا آیت ہے، پتھر کا زمین سے نکلنا عادت ہے، پتھر کا آسمان سے گرنا آیت ہے۔ آپ جانے آپ کی سماعت زندگی بھر اگر 1% بھی غور سے مجلس سنی ہوگی، میں نہیں کہتا کہ تاریخ پڑھی ہوگی، نہیں، ہمیں پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں آپ، ہمیں کہہ رہا ہوں زندگی بھر اگر 1% بھی غور سے مجلس سنی ہوگی تو لفظ میں مچل جائیں گے۔ جلدی سے بتائیے لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے؟ ہچکچا رہے ہیں؟ زمین سے؟ ابھی بھی نہیں پہنچے آپ۔ زمین سے لوہے کا نکلنا عادت ہے، آسمان سے ذوالفقار کا اترنا سلامت رہو۔ آسمان سے آیت کا اترنا آیت ہے۔ کیا ہے آیت؟ سنیں، آیتیں سنا رہا ہوں اور آیت بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رفتار بڑھا رہا ہوں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ ہے قرآن کی آیتیں۔ عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ مزاج ہے، موضوع سے ہٹتا نہیں، اس لیے سنیے گا۔ عادت کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں انسان کو
مٹی کے جوہر سے بنایا، پھر نطفہ بنایا، پھر نطفے کو لوتھڑے میں بدلا، لوتھڑے کو بوٹیوں میں بدلا، بوٹیوں کو ہڈیوں میں بدلا، پھر ہڈیوں پر گوشت یعنی کہ کھال کو چڑھا دیا، پھر وہ بن کے تیار ہو گیا۔ متوجہ ہیں؟ جو بھی اس نظام پہ پیدا ہو، ہر جاندار کے نظام خلقت یہی ہے۔ جو بھی جاندار ہے اس کی خلقت کا نظام یہی ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ پہلے نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر بوٹیاں، پھر وہ ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ کھال، اور پھر وہ بن کے تیار۔ جو ایسے پیدا ہو وہ ہے عادت۔ موضوع ہے یہ ہے عادت۔ 1% بھی غور سے نوجوان تو سانسوں سے سانسیں ملانا، موضوع سنا رہا ہوں ہے یہ ہے عادت۔ اب آپ کہیں گے آیت کیا ہے؟ آیت یہ ہے قالین کو اشارہ کرے شیر نکل آئے۔ یہ ہے قالین کو اشارہ کیا شیر نکل آئے۔ عادت کیا؟ جو اس نظام پہ پیدا ہو یہ ہے عادت۔ اور پہاڑ پھٹے ناکہ سالے نکل آئے یہ ہے آیت۔ اور آسان کروں، جاگے رہیے گا نوجوان، اور آسان کروں، سانپ پہلے انڈے دے گا، پھر انڈوں سے سپولے نکلیں گے، پھر کہیں جا کر وہ سانپ بنے گا۔ یہ ہے عادت۔ آیت کیا ہے؟ اسے کو پھینکے اژدہا بن جائے۔ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ کیسے بیٹھے ہیں آپ؟ یہ ہے آیت۔ سینوں میں دل میں دھڑکن، دھڑکنوں میں علی ہو تو بازوؤں کی مچھلیوں کو جگانا، خون کی روانی کو بڑھانا، تھوڑے سے جذبے کو بلند کرنا، آوازیں اتنی بلند کرنا کہ شاہ نجف سے ٹکرائے۔ لفظ سنو، اپنی مثال پیش کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنی بات کا برا نہیں مانوں گا۔ عادت کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ میں جب پیدا ہوا میں نجس، یہ ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں مگر ہیں سب اسی دائرے میں۔ اگر کوئی مائیکل آل یہاں بیٹھا ہو جو کہ میں آپ کے دائرے سے باہر ہوں ابھی کھڑا ہو جائے، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ سب کا نظام خلقت ہی ہے۔ میں جب دنیا میں پیدا ہوا میں نجس، میری ماں نجس، جس جگہ میں پیدا ہوا وہ جگہ نجس۔ سلامت رہے آپ، آباد رہے آپ، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے۔ جو پہنچ گئے انہیں میرا سلام، جو ابھی نہیں پہنچے انہیں تشدہ نہیں چھوڑو۔ عادت کیا ہے؟ نہیں، وہ بندہ مجلس میں خاموش بیٹھا رہے کہ جو میری بات سے متفق نہ ہو، اگر اسے لگ رہا ہو کہ میں مولانا کی بات سے اور دائرے سے باہر ہوں، وہ فرش مجلس پہ رہے۔ اگر عشق علی کی روانی لہو میں خون بھر کے توڑ رہی ہونا تو پھر بولے کیا ہے عادت؟ جب میں پیدا ہوا، ہم پیدا ہوئے نجس، ماں نجس، وہ جگہ نجس جہاں پیدا ہوئے۔ آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک، ماں بھی پاک۔ توجہ رکھیے، خیر آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں، آپ پہنچے مگر جملہ تو کہہ لوں تسکین قلب کے لیے تاکہ میری روح کو ٹھنڈک پڑ جائے۔ نہ چھوٹا سا طالب علم ہوں، محنت سنیے گا۔ عادت کیا ہے؟ جب ہم پیدا ہوئے خود نجس، ماں نجس، جن جگہ آئے وہ جگہ نجس۔ آیت کیا ہے؟ علی خود بھی پاک، ماں بھی پاک، جگہ تو اتنی پاک کہ مسلمانوں کا قبلہ۔
یہ ہے آیت، یہ ہے آیت. اور یہ میں نے طرز خطابت میں مبالغہ آرائی نہیں کی ہے. علی نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ہے انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی نشانی ہوں. اور آیت کسے کہتے ہیں جو کسی دوسری شے کے وجود پہ دلیل بن جائے، وہ ہے آیت. تبھی تو علی کو دیکھو، اللہ کو پہچانو. آنکھیں عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ، زبان لسان اللہ، ہاتھ ید اللہ، دوست رضی اللہ، دشمن لعنت اللہ. لعنت اللہ. پھر بھی علی کی مخالفت، اور اتنی مخالفت کہ ہزاروں ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا. وہ دور گیا، وہ دور گیا. 30 35 40 منٹ ہو گئے، تقریریں اٹھا لیجئے گا میری آپ کہیں سے بھی. میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں دوسروں کی برائیاں بیان کروں. میرے پاس تو اتنی فرصت ہے کہ میں اپنوں کی بڑائی بیان کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی زبان کو بہترین غذا کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے، ان کی زبان کو خراب ذائقے پسند نہیں آتے. ہماری زبان کو علی کا ذائقہ لگا ہوا ہے. کوئی اور نام زبان پہ آ جائے تو زبان کڑواہٹ محسوس کرنے لگتی ہے. اس لیے علی سنیے گا کیا ہے علی ہے کیا ہے. پھر بھی اتنے ممبروں سے علی کو برا بھلا کہا گیا، جو اللہ کی سب سے بڑی آیت ہے. اس میں اچھا برا کہا گیا. بند کب ہوا؟ استعارہ ہے، دعائیں چاہتا ہوں. بند یہ ہوا جس نے بند کیا علی کا سب و شتم، اس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز. جب میں یہ نام لیتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ میں آدھا نام اگر میں پھر بھی برا لے رہا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز، اس نے مولا علی کا سب و شتم بند کروایا تھا. ذہن میں رکھیے گا عادت اور آیت، ایک خلاصہ اور گفتگو مکمل. عادت کیا ہے، آیت کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جب بند کروایا تو اس کے چہیتوں نے ایک لفظ لکھا کہ بند اس لیے کروایا کہ یہ بہت بڑا عادل تھا. سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ اسے عادل بتا رہا ہے یا پہلے والوں کو ظالم. اسے عادل بتا رہا ہے، پہلے والوں کو ظالم بتا رہا ہے. اس نے بند کیسے کروایا؟ بہت سنیے گا خدا را آخری آدمی تک توجہ. کہتے ہیں اسے نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کا شوق تھا. نئے نئے لوگوں کو مسلمان کرنے کا شوق تھا. ہمارے میں یہ شوق نہیں ہے سرکار، اور خدا نہ کرے کہ ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے اپنے ہو جائیں. جو میرا اپنا ہے وہ میرا اپنا ہو جائے، بس یہی دل کی حسرت ہے، یہی دل کی تمنا ہے. رشتے بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں. جو ہیں انہیں بچا لو، انہیں بچانے جائیں. ہے نہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے جمعرات کا دن تھا، بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو مسلمان کیا. بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو. تو جس دن مسلمان کیا وہ دن کون سا تھا؟ اگلے دن کون سا ہوگا؟ احسن سلامت رہے مولا آپ کو آباد رکھے. کہتے ہیں کہ جمعرات میں مسلمان کیا، اگلا دن جمعہ کا آیا. اب جمعہ یہ خلیفہ تھا اس وقت، تو جمعہ کا وقت آیا. جمعہ کی نماز کے لیے گھر سے نکلا. عمر ابن عبدالعزیز مصلی پہ آیا، عصا پکڑا اور خطبہ دینا شروع کیا. جاگے رہنا، توجہ توجہ اور پھر توجہ. کہتے ہیں عصا پکڑا، خطبہ دینا شروع کیا. یہ جسے مسلمان کیا تھا یہ بیٹھا تھا سب سے پیچھے، سب سے پیچھے. اس نے پیچھے نظر دوڑائی، پیچھے اسے دیکھا، پیچھے سے ارے بھائی آپ پیچھے کیوں آگے آئے. اسے پیچھے سے بلایا کیوں؟ تاکہ وہ تعریف کروا سکے کہ دیکھو ابھی بہت بڑا یہودی ابن یہودی نے مسلمان. اب کہنا شروع کر دیکھیے یہ ابھی دائرہ اسلام میں آئے ہیں، ابھی ہمارے بھائی بنے ہیں، ان کا خیال رکھیے. تاریخ میں واقعہ ملتا ہے سخنور بھائی، لہجہ نہیں ملتا. میں لہجہ سنا رہا ہوں علم بشریت کے تقاضوں کو اور سائیکولوجی کو قریب سے دیکھ کر. کہتے ہیں تعلقات نبھائیے، دوستانہ بڑھائیے، بھائی چارہ بڑھائیے. ابھی ہماری برادری ماں کے ملے ہیں. یہ بات کہہ چکا، جب کہہ چکا تو پھر خطبہ شروع کیا. جیسے علی پہ سب و شتم پہلے کر رہا تھا بالکل ویسے ہی آغاز کیا. علی یوں تھے، علی یوں تھے. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کیا کروں میں رفتار بڑھا رہا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں میں تو پڑھی جاتی ہیں مگر ممبروں سے پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی. اب میں وہ لفظ نہیں دہراؤں گا جو وہ کہہ رہا تھا. بس انہیں علی یوں تھے، علی یوں تھے. کہتے کہتے آیا اس منزل تک کہ علی کے بابا کافر تھے. جیسے یہاں تک آیا، اب یہ جو آگے مسلمان ہوا تھا یہ چونکا کہ اللہ واہ جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا.
गया, जिसे सुन सुन के मैं, जो खड़े हैं हाथों को उठाइएगा, जिन्हें सुन सुन के मैं मुसलमान हुआ, ये तो उसी का खिलाफ आग उगल रहा है। कहने लगे तो गड़बड़ा गया, कहने लगे नमाज हुआ, सब गए अपने अपने घर, ये पहुंचा उमर इब्न अब्दुल अजीज के घर। दरबार में क्या बात है, कि मिलना है, जरूरी काम है, अर्जेंट काम है। पहलू का वक्त नहीं मिल सकता, कहो इब्न यहूदी आया है जिसे कल मुसलमान के आज ही मिलूंगा, चाहे जो हो जाए अभी मिलूंगा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा अगर ऐसी बात है, खुदारा सीनों पे दिल में धड़कन धड़कनों में अली हो, खून की रवानी को बढ़ाना, बाजुओं की जवानी को बढ़ाना, आवाजों को बुलंद करना, शाह नजफ को सलाम करना, सरफराजगंज के इस वादी में जुमला कहने लगा हूँ, राय गाना चला जाए, खून बढ़ा देंगे मेरा आप, मेरी सांसों को ठंडक मिलेगी अगर मैं पढ़ ले गया। कहते हैं कि दरवाजा खोला, ये सामने आया, उमर इब्न अब्दुल अजीज बैठा था, इसने हाथों को जोड़ा, सरकार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कुफ्र की वादी से निकाल कर इस्लाम की वादी में ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया, अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया, जुल्मत से निकाल कर नूर में ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया, तारीकी से निकाल कर उजाले में ले आए। सरकार एक गुजारिश और है, एक गुजारिश और है, बोलो कि मैं आपकी बेटी से रिश्ता मांगने आया हूँ। जागना जागना लफ्ज़ नज़्म करने लगा हूँ, मैं आपकी बेटी से रिश्ता मांगने आया हूँ, जो जहाँ है वो वहीं रहे। लफ्ज़ सुनना, मैं आपकी बेटी से रिश्ता मांगने आया हूँ। मैंने अभी का वाकया मिलता है तारीख में, लहजा नहीं। अब अंदाजा लगाएं जो साहिबाने औलाद हैं, अगर कोई नया नया मुसलमान होकर रिश्ता मांगे, आप उसे क्या जवाब देंगे, है या नहीं? अब आप अंदाजा लगा, कहते हैं उमर इब्न अब्दुल अजीज भड़क गया, कहने कौन सी बात कर रहे हो, ये कोई तरीका है, सवाल ये पैदा नहीं होता मैं तुझसे अपनी बेटी की शादी कर दूं। इसने कहा क्यों, मैं मुसलमान नहीं हूँ, कहो कि आपकी बेटी मुसलमान नहीं है, क्या है कि मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, कहो कि आपकी बेटी शादी के काबिल नहीं है, क्या है कि फिर रिश्ता करने में परेशानी क्या है? तो परेशानी ये है कि तू तो मुसलमान हो गया मगर तेरा बाप अभी भी यहूदी है, अभी भी काफिर है, नहीं पहुंचे आप खुदा ना बोलो ना, तेरा बाप अभी भी यहूदी है, अभी भी काफिर है। अगर मैंने तुझे अपनी बेटी दे दी तो सारा शहर मुझ पे लान तान करेगा, तू करेगा, काफिर के बेटे को बेटी दे दी। कैसे सुना आपने? सारा शहर मुझ पे लान तान करेगा, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी। जब तक पूरा मजमा न पहुंचेगा, अल्लाह से दोहरा होगा, सारा शहर लान तान करेगा, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी। यहूदी के बेटे ने कहा वाह, तो जैसा आदमी मुझे बेटी देने को तैयार नहीं है, अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब के बेटे को अल्लाह के रसूल जिसका कलमा पढ़ के सब मुसलमान हुए। एक लफ्ज का भी कहता हूँ, आज सुन लीजिए। ये बताइए 1400 साल गुजर गए, 44 चल रहा है, 1400 साल गुजर गए, ईमानदारी से बताइए, अगर आप किसी गैर मुस्लिम को अहले हुनूद को पकड़ के लेकर मस्जिद में आए और आने के बाद का सरकार इन्हें पाक कर दीजिए, क्या करेंगे? तालाब में गोता दिलवाएंगे? मुस्कुरा के आ गया, गोमती नदी में ले जाके नहलवाएंगे, हैं स्विमिंग पूल में उससे स्विमिंग करवाएंगे कि भैया 2-4 घंटे पहले नहा धो लो बढ़िया कर, यही करवाएंगे आप? नहीं, क्या करवाएंगे? कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया पाक का भी नहीं, तो फिर कहो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़बान पे मोहम्मद आया बंदा पाक हो गया। आप पहुंचे नहीं सरकार, काश के एक लम्हे के लिए मुतवज्जो हो जाए, 1400 साल के बाद ज़बान पे मोहम्मद आया बंदा पाक हो गया, ज़बान पे मोहम्मद आया बंदा पाक हो गया। घर जाके बिस्तरों पर लेटकर आलम सुकून में सोचना
वाह 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 अभी मेरा लबादा भी सही से नहीं गया, मेरा वक्त खत्म हो गया। वाह 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 दो जुमले 2 से 3 मिनट बस तवज्जो रखिएगा, गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है, बिल्कुल बिखरूंगा नहीं है, जागे रहिए। है मोहम्मद 14। अच्छा एक लफ्ज और सुन ले, फिर आगे बढ़ के इस वाक्य को मुकम्मल कर दूंगा। दुनिया को अबू तालिब से इतनी दुश्मनी है क्यों? पहले ये मुकम्मल कर दूं, फिर मौजूद से रिलेटेड होकर मैं एक जुमला कहूँगा। कहते हैं जैसे ये कहा ना कि अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब के बेटे को अपनी बेटी दे दी, आप क्या रहोगे काफिर हैं, हाकम बदहन नकल कुफ्र कुफ्र नवाशा, ज़बान पे लफ्ज लेते हुए डर लगता है। अब ये 1 2 3 4 5 वीडियो बन रही हैं, 6 7 कैमरों की नजर में हूँ। अगर कोई बात मैं कह दूँ और मैंने इसके बाद आया किबला आपने ये कहा है, मैं कह दूँ मैंने कहा ही नहीं। आप 7 वीडियो बन रही हैं, आप फौरन को कैमरा लिया तो किबला ये आप ही है कोई और है? जिन बुत तो नहीं आपका, ये आप ही ना पढ़ा है ना, तो मैं भाग नहीं सकता ना पढ़ के, है या नहीं जा सकता ना। इतनी क्या कहते जैसे उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब के बेटे को बेटी दी, आप कह रहे हो ये, कहते वो मुकर गया। उसने कहा मैंने कब कहा कि वो काफिर थे? बंद कैसे हुआ? सुनिएगा जुमला। कहा सरकार अभी तो आप पढ़ रहे थे, नहीं मैंने कहा ही नहीं, अजी अभी कह के आ रहे हैं। अब बादशाह से बहस कौन करे? जिंदा ऐसी जगह मरवा के दफना देगा, घर वाले जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे कि जिंदान में कब्र बन जाएगी, है ना। अब बहस कौन करे? अच्छा नहीं कहते। अब मसला यह है कि जुमा जिंदगी में एक बार तो आता नहीं, हर 7वां दिन जुमे का दिन। कहते हैं कि हफ्ता गुजरा, इतवार गुजरा, फिर मंगल बुध जुमेरात गुजरा, जुमे का दिन आया। पहले कहाँ बैठा था? सबसे पहले बुलाया इसे, अब से सबसे पहले और सबसे आगे, बिल्कुल यही कदमों में, खुदा बिल्कुल कदमों में आके बैठा। और जैसे ही बैठा उमर इब्न अब्दुल अजीज खड़ा हुआ, खुतबा देना शुरू किया। जैसे खुतबे का आगाज करने वाला था, इसने आगे जा सरकार मैं यहीं बैठा हूँ। अरे कैसे बैठे हैं आप? सरकार मैं यहीं बैठा हूँ। साहिब अमन नबी ने अपनी किताब में फिक्र लिखा है, चाहे जैसे सुन लीजिएगा, जैसे इसने कहा ना सरकार किबला मैं यहीं बैठा हूँ। इसने देखा अब मौसम बदला, खबरदार आज के बाद कोई अली को बुरा भला न कहे। अली अमीरुल मोमिनीन है, अली खुलफाए राशिदीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है। आबाद रहे आप, शाद रहे आप, वाला कभी आपको किसी का मोहताज न बनाए। जब भी हाथ फैले बारगाहे बाबुल हवाइज में फैले परवरदिगार, ये दोनों सारे शियाने हैदर कर्रार आज मौला की बारगाह में हाथों को उठाएंगे, इनके दुआएं मुस्तजाब करना। जुमला सुनो, साहिब अमन नबी ने कहा जैसे ही कहा ना मैं यही हूँ, आज के बाद कोई अली को बुरा भला न कहे। अली अमीरुल मोमिनीन है, अली खलीफा राशिदीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली के बाबा को कोई काफिर न कहे। अरे इस्लाम पे कुर्बानियां दी है, कहते वो आखिर दिन था जब अली को बुरा भला कहा गया। साहिब अमन नबी ने लिखा इसने इसलिए नहीं रोका कि इसे अली से मोहब्बत थी, बल्कि इसने इसलिए रोका कि जब बात अपनी बेटी पे आई तो इस्लाम याद आ अंदाजा लगाएं, जो अल्लाह की सबसे बड़ी आयतें हैं, अल्लाह ने उनको पालने के लिए जिस आगोश का इंतखाब किया, उस आगोश को अबू तालिब कहते हैं। उस आगोश को आखिरी लफ्ज, आखिरी जुमला, चाहे जैसे सुनना, खूब दाती खूब नारे लगाए, मगर ये लफ्ज सुन लो कि आखिर फिर भी
دنیا کو علی سے تو ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے؟ ہزار وجہ آپ نے سنی کہ دنیا کو ابو طالب سے دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ کافر بچے پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی اور امام پالنے کا موقع کسی کو نہ ملا۔ بولتے آنا میرے ساتھ، آخری لفظ ہے، بولتے آنا۔ کافر بچے پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی اور امام پالنے کا موقع کسی کو نہیں ملا۔ اس لیے کہ بہویں تو سب کے گھر میں آئی، مگر رسول کی بیٹی جس کی بہو بن کے آئی وہ فقط ابو طالب تھا۔ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے سر تو سب کے دروازوں پہ جھکائے، مگر تارا جس کی دہلیز پہ سر جھکا رہا تھا وہ دروازہ ابو طالب کا تھا۔ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے رسول کا ساتھ تو بہت دیا، مگر جو رسول کے بستر پہ سویا وہ بس ابو طالب کا بیٹا تھا۔ بولتے آنا، تھکنا نہیں ہے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے۔ کس لیے دشمنی ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ لوگوں نے تلوار تو خوب نکالی، مگر محمد کی حفاظت میں جو سب سے آگے رہا وہ بیٹا ابو طالب کا تھا۔ کس لیے دشمنی ہے؟ اس لیے دشمنی ہے کہ بتوں کے آگے تو سب نے سر جھکائے، مگر جس کے بیٹے نے بتوں کو توڑا وہ ابو طالب ہے۔ ساری وجہ اپنی جگہ، ایک وجہ اور سنو، دنیا کو ابو طالب سے اس لیے بھی دشمنی ہے کہ نبی نے شادیاں تو بہت کی، مگر اولاد اسی سوجا سے ہوئی جو نکاح ابو طالب نے ابو طالب نے پڑھا۔ لیکن آج بھی نسل ابو طالب بصورت آیت دنیا میں موجود ہے۔ اہل بیت تو پھر بھی کہاں، یہاں بیٹھنے والا ایک فرد اللہ کی آیت ہے۔ اگر نہ ہوتا تو پھر یہ فکرہ روایت میں حدیث میں نہ ہوتا، من عرف نفسہ فعرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہم خود اللہ کے وجود پہ دلیل ہیں، ہم ہیں تو اللہ ہے، ہماری آنکھیں ہیں تو کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ کو تم کائنات دیکھتے جائیں، اللہ کو پہچانتے جائیں۔ کربلا کا ایک ایک فرد اللہ کی آیت ہے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ آج شب یکم ہے، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ 1 ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس دن فاطمہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ اسی لیے 1 ربیع الاول شہادت جناب محسن کا دن ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک فکرہ سنو اور یہیں سے مصائب کا آغاز ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ پڑھ لے جاؤ۔ کل کی تاریخ کو آج کی تاریخ سے ملا رہا ہوں۔ خوب روتے ہیں آپ، مولا آپ کی آوازوں پہ آنکھوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ کہتے ہیں کل کی تاریخ کو آج سے ملا رہا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام ایک ذاکر کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ تو میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ کہا مولا پڑھتا تو ہوں، کیا پڑھا تو نے؟ کہا مولا میں نے پڑھا کہ زہر دیا تو جگر کے ٹکڑے ہو گئے، میں نے پڑھا کہ جگر کے ٹکڑے تشت میں آ گئے، میں نے پڑھا کہ گھر سے جنازہ نکلا تو کفن سفید تھا، جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ تھا، میں نے پڑھا کہ کائنات
رات کا واحد جنازہ ہے جو گھر سے گیا پھر گھر میں واپس آیا. میں نے پڑھا کہ آپ کے جنازے سے آپ کی بہن اور بھائی نے تیر نکالے. میں نے پڑھا کہ آپ کے قاتلہ آپ کے سامنے بیٹھی مسکراتی رہی اور آپ درد سے تڑپتے رہے. کہ یہ میری مصیبت نہیں ہے. پھر مولا سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ فرمایا میں 7 برس کا تھا, جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پر گرا. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے, خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے. کہتے جلتا ہوا دروازہ میری ماں کے پہلو پہ گر رہا تھا, ظالم نے تماچا لگایا, میں دیکھ رہا تھا. ایک فکر اور سنو تاکہ کل کی تاریخ آنکھ سے مل جائے. جب نبی دنیا سے جا رہے تھے, شہزادی تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی, تو نبی نے فاطمہ کو یہ کہہ کے تسلی دی, بیٹی آپ نہ روئیں, میرے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ مجھ سے ملاقات کریں گی. 3 دن نہیں گزرے, 28 سفر 29 سفر اور کل کا دن, اور دشمنوں کا لشکر دروازے پہ, دروازہ جل رہا ہے. در و دروازے کے بیچ, دیوار و در کے بیچ فاطمہ. میں یہاں سے آغاز مسائب کرتا ہوں اور اسی فکرے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں, کیونکہ شہادت جناب محسن کا دن ہے. اس لیے ایک جملہ اس وقت کہنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں کہ بروز حشر جب نبی مسند رسالت پہ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے, تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی آئے گی جس کا نام خدیجہ ہے, ان کی آغوش میں علی اصغر کا جنازہ ہوگا. فقرہ سنیے گا, بہت آہستہ آہستہ وسائع پڑھتا ہوں. کہتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ جناب علی اصغر کے لاشے کو یا شلوغے کو لے کے آئیں گی, تو نبی پوچھیں گے یہ بتاؤ کہ محسن کا جنازہ کس کے پاس ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک اور فقرہ سنو اور سنتے چلیے. بہت تھوڑا سا وسائع پڑھنے, 1-2 روایت پہ یہ جملہ سنو اور آگے بڑھ جاتا ہوں. کہتے ہیں کہ شہزادی کی عمر مبارک 18 برس ہے. 18 برس, بس اس فکرے سے آواز مسائع ہوں گے. 18 برس, 9 سال بابا کے گھر میں, 9 سال علی کے گھر میں. جب تک نبی کے گھر میں رہی, نبی کے دل میں یہ حسرت رہی کہ میری بیٹی مجھ سے کچھ مانگے. جب علی کے گھر آئی, علی کے دل میں یہ ہمیشہ حسرت رہی کہ میری زوجہ مجھ سے کچھ مانگے. مگر وہ بیٹی, وہ زوجہ کہ باپ اور شوہر زندگی پر حسرت کرتے رہے ہم سے کچھ مانگے, وہی بی بی رومال کو پھیلائے عزاداروں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور سوال کر رہی ہے چند آنسوؤں کا, کیونکہ حسین کے زخموں کا مرہم بننا. بس یہاں سے فکر سنتے چلیے گا. کہتے ہیں اچھڑ گیا فاطمہ کا بھرا گھر, اچھڑ گیا, قتل کر دیے گئے کربلا میں سب. قتل کے بعد جب یہ پابندی لگی کہ کوئی حسین کا مرثیہ نہ پڑھے, تو کمیت حسین کے چاہنے والے مرثیہ کو بستر کو کپڑوں کو کاندھے پہ رکھا اور ایک ایک گاؤں اور شہر جاتے تھے اور جا کے کہتے تھے چاہنے والوں آؤ میں تمہیں سناؤں کہ حسین پہ کیا گزری, آؤ میں بتاؤں حسین کا گھر برباد ہو گیا, حسین مارے گئے, حسین کے گھر والے مارے گئے, حسین کا گھر اجڑ گیا. لیجئے یہی مختصر کرا کمیت پڑھتے پڑھتے مدینے میں آئے. ایک ایک گھر کا دروازے پہ دقل باب کرتے تھے اور کہتے تھے اے حسین کے چاہنے والوں آؤ مجھ سے مصیبت حسین سنو, آؤ مجھ
سے حسین کا مرثیہ سنو. کہتے ہیں پورے مدینے کی گلیوں میں ہجوم تھا, پورا ہجوم کمیت کے ساتھ ساتھ, اور کمیت مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں. کہتے شام ہو گئی, ننھے بچے, کسی نے کمیت کا ہاتھ پکڑا, کسی نے دامن پکڑا, کسی نے کلائی پکڑی, اور اپنی اپنی طرف کھینچ کے کہہ رہے کمیت تم صبح سے ہمیں ہمارے جد کا مرثیہ سنا رہے ہو, کمیت صبح سے پیاسے ہو, آؤ ہمارے گھر چلو ہم تمہیں پانی پلائے, صبح سے بھوکے ہو, آؤ ہمارے گھر چلو ہم تمہیں کھانا پلائے. کہتے کمیت کہتے سب کو سنایا تو سنایا, جب تک اپنے مولا کو نہ سنا دوں گا صبر نہیں آئے گا. کمیت امام کی بارگاہ میں آئے, آگے کا مولا مرثیہ سنانا چاہتا ہو, صبح سے سب کو سنا چکا ہو. مولا کہتے کمیت ہم تو تمہارا مرثیہ صبح سے سن رہے ہیں, ارے ہم تمہارے پیچھے پیچھے تھے پھر بھی سناؤ. کمیت نے مرثیہ پڑھا, مائیں بہنیں سن رہی ہوگی, صاحبانے اور ہاتھ بیٹھے ہو, بہنوں بھائیوں سے محبت ہے تو فکرہ سنو. امام سن رہے ہیں, کمیت نے مرثیہ پڑھا, ننھے بچوں نے کہا مولا کمیت نے مرثیہ سنایا ہے, آواز ندمانہ تمہیں فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ ایک دن میں 3 پرسے دینے ہیں. محسن کا پرسا, رسول کا پرسا, حسن کا پرسا, 3 پرسے فاطمہ کو دینا. کہتے ہیں جب مرثیہ سنا دیا, مولا کمیت نے جد کی مصیبت سنائی ہے, کچھ تحفہ دے. میرے مولا نے سر سے امامہ اتارا, مثل چادر بنایا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کونے پکڑائے, کہ گھر کی بیویوں کے پاس جاؤ, کہ کمیت کو تحفے دے. سنے کے فکر بیویاں کے پاس بچے آئے, بیویوں نے تحفے دیے, ایک چھوٹی سی تھیلی سی بن گئی, لائے لا کے مولا کو دیا, مولا کمیت کو دینے لگے. کمیت نے کہا مولا نہیں چاہیے. مولا کہتے کمیت لے لو, کربلا کے بعد ہم اجڑ گئے, اگر اور ہوتا تو اور دیتے. اب فکر سنو, کہتے آج جو کمیت نے اسے کھولا تو کسی کی پالی, کسی کا گگا, ارے بیویوں نے اپنے زیورات حسین کے مرثیہ. اجرکم علی زہرا, اجرکم علی زہرا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. تھوڑی دیر مسائل پڑھوں گا, سنتے رہنا. کمیت چلے گئے, منہار آ گئے, بیٹی سے محبت ہے, صاحبان اولاد و فکرہ سنو. کہتے ادھر کمیت گئے, منہار آئے. آنے کے بعد کا مولا ایک روایت سنی ہے, کمیت راوی ہے, نام آپ کا لے کے پڑھ رہے ہیں, مجھے یقین نہیں ہوا اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ سند لگا دیں. بولو کمیت کا مولا, کمیت مرثیہ پہ پڑھ رہا ہے کہ جب رخصتی کے لیے آپ کے بابا آپ سے ملنے آئے تو آپ پہچان نہ سکے. بولا کیسے ممکن ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکے, بولا کیسے ممکن ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکے. کہتے مولا نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی, نکالنے کے بعد وہ نگینہ دکھایا کہ یہ دیکھ رہے ہو کمیت منہار. جی مولا, کہ جب میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اتنی جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا. میرا بابا پورے لہو میں تر تھا جب میرے سے ملنے آیا. اسی لیے انیس لکھتے ہیں, نثر سنیے گا کہ جب حسین میدان کربلا میں جا رہے تھے, لہو میں ڈوبے حسین, کبھی میں بنا پہ حملہ, کبھی میں سے بہت روئے گے, ہاں 5 منٹ تو مجھے میمنہ پہ, میسرہ پہ, قلب لشکر پہ حملے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تم نے میرے عباس کو مار ڈالا, تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے اور محمد کو مار ڈالا. کبھی کہتے ہیں آؤ عباس ایک بھائی کی جنگ دیکھو, آؤ اکبر بوڑھے باپ کی جنگ دیکھو, آؤ قاسم چچا کی جنگ دیکھو. کہتے ہیں انیس کہ اسی دوران ایک پہلوان تھا بصرے کا, جو پہلوان بصرہ کے نام سے معروف تھا. کہتے ہیں کہ وہی حدود کربلا میں آ کے قیام کیا تھا, سال بھر شکار کیا کرتا تھا, سال بھر شکار پر رہا کرتا تھا. جب حدود کربلا پہ آیا تو اسے پتا چلا ایک خارجی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے, تو فوراً عمر سعد سے آ کے ملا اور آ کر
کہا کہ میں یہیں سرحد کربلا کے قریب ہوں، اگر میری ضرورت ہو مجھے خط لکھ کے بلا لینا۔ کہتے ہیں روز عاشورہ، عصر عاشورہ، حسین لہو میں تر، حسین کا ذوالجناح لہو میں تر، حسین کی تلوار سے لہو ٹپک رہا ہے، کسی میں اتنی مجال نہیں کہ وہ حسین کے مقابلے میں آئے۔ عمر سعد کہتا ہے کس کو بھیجوں؟ اچانک یاد آیا پہلوان بصرہ، فوراً خط لکھا پہلوان بصرہ، عنوان یہ تھا جلدی آ، ایک خارجی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے، جتنا انعام چاہیے انعام ملے گا، آگے اس کا کام تمام کر دے، جلدی جلدی سنا رہا ہوں۔ خط پہلوان بصرہ کو ملا۔ پہلوان بصرہ کے 4 برس کی بیٹی تھی جسے وہ سال بھر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ جب خط ملا جنگ کے سامان سے آراستہ ہوا، آراستہ ہو کے بیٹی کو اٹھایا، پیشانی کو چوم کے کہا بیٹی میں جنگ پہ جا رہا ہوں، جلدی واپس آؤں گا، بہت انعام ملے گا، اگر کچھ چاہیے تو بتا میں تیرے لیے لیتا آؤں گا۔ کہا بابا مجھے ایک عقیق کی انگوٹھی چاہیے، مجھے عقیق کی انگوٹھی بہت پسند ہے۔ سن لیے آپ نے فکرے، اب سنبھالو اپنے دل کو، اب میں مسائل کی فکریں پڑھتا ہوں۔ کہتے پہلوان بصرہ مقتل میں آیا، عمر سعد سے کہا پتا کون ہے جس کے مقابلے میں کوئی جانے کو تیار نہیں؟ انیس کہتے ہیں عمر سعد نے اشارہ کیا، پہلوان بصرہ نے دیکھا لہو میں ڈوبا کوئی ضعیف جو خود بھی لہو میں تھا، سو اس کا گھوڑا بھی لہو میں تھا، سامنے آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے ضعیف میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، میں تمہاری ضعیفی پہ ترس کھاتا ہوں، سنبھالو اپنے دل کو، اگر نرم گوشہ ہے آوازیں نکلیں گی، میں لڑنا نہیں چاہتا، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ انیس کہتے ہیں ایک عجیب درد تھا حسین کی آواز میں۔ حسین کہتے ہیں اے پہلوان بصرہ تو یہ بتا وہ چی کر کیا کرے جس کا 32 سالہ عباس جیسا بھائی مارا گیا؟ آواز بلند کیجئے گا۔ اے پہلوان بصرہ وہ چی کے کیا کرے جس کا علی اکبر جیسا 18 سال کا بیٹا مارا گیا؟ اے پہلوان بصرہ وہ چی کے کیا کرے جس کے اول محمد جیسے بھانجے مارے گئے ہو؟ اے پہلوان بصرہ وہ چی کے کیا کرے جس کا قاسم جیسا بھتیجا مارا گیا ہو؟ کہتے اتنا درد تھا حسین کی آواز میں کہ پہلوان بصرہ گھوڑے سے اترا، آگے بڑھا، عباس، علی اکبر، اولو محمد، قاسم، خدا را جملے سنیے گا، سید سجاد ہوگے کہیں آپ ہی کے آس پاس، فکرہ سنیے گا، آوازیں نہ دبانا مجھے حوصلہ ملے گا۔ عباس، قاسم، علی اکبر، اولو محمد، ارے یہ تو مسلمانوں کے نام ہیں، جلدی بتاؤ آپ کون ہے؟ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، چاہے ہمیں شکست ہو جائے، چاہے ہمیں شکست ہو جائے۔ حسین نے کچھ نہ کہا، بس جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور نکال کے کہا پہلوان بصرہ یہ انگوٹھی لے اور لے جا کے اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا بڑی خوش نصیب ہے، باپ سے کچھ مانگا مل گیا، ارے میری ایک بیٹی مدینے میں تلا، ایک چیز مانگی تھی بابا، علی اکبر کے زہرہ کا جانا تو بلانا، لیکن آئے میرا بیٹا ایڑیا رگڑ کے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ کہتے پہلوان بصرہ چوکا، مدارے آپ کو یہ غیب کی باتیں کیسے پتا؟ یہ تو یا امام جانتا ہے یا اللہ بھی جانتا ہے، اوپر سے آپ مدینے کی بات کر رہے ہیں۔ امام نے کہا کیوں؟ مدینے میں کسی کو جانتا ہے؟ کہ مدینے میں ہر سال جاتا تھا حج کے دوران، پھر میں اپنے امام کی زیارت کرتا تھا، وہاں میرے آقا حسن رہتے تھے، اب وہاں ان کے چھوٹے بھائی میرے آقا حسین رہتے ہیں، اس سال بدقسمتی سے نہ جا سکا۔ شیخ فکرہ سنیے گا، امام کہتے ہیں دیکھے گا تو پہچان لے گا، کہا کہ ہر سال جاتا ہوں اس سال نہ جا سکا۔ انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہر مشرقین ہو، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔
مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، فکر مکمل کر رہا ہوں، پہلوان بصرہ سرحد کربلا سے چلے جا، میں منزل امتحان میں ہوں، 1 منٹ میں مجلس بہت روئے ہاں، خوب گریا کر چکے، کئی مجلس نبی 10ویں مجلس سنے ہوا، جملہ سنو، کہتے ہیں جب ایک ظالم کو دربار مختار میں لایا گیا تھا اور مختار نے پوچھا تھا بتا کیا ظلم کیا، وہ کہتا ہے مختار پوچھے گا تو مر جائے گا، کسی چاہنے والے کے دل میں بخدا اگر امام نے نہ کہا ہوتا نا کہ ہماری مصیبتیں سناؤ تو یہ مصیبتیں مرنے کے لیے تھی، رونے کے لیے نہیں، کہ سنے گا تو سن، جب حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے، ظالم نے نیزہ مارا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ زندہ ہے یا مر گئے، کہتے ایک طرف سے کھولی بڑھا، ایک طرف سے سنان بڑھا، ایک طرف سے شمر بڑھا، کھولی نے آواز دی حسین، کوئی آواز نہ آئی، سنان نے آواز دی حسین، کوئی آواز نہ آئی، اب شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے حسین وہ دیکھو خیموں میں آگ لگ گئی، وہ دیکھو بہنوں کے سر سے چادریں چھن رہی ہے، کہ جیسے جملہ کہا حسین نے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا، مختار کہتے یہ بتا تو نے کیا ظلم کیا، کہتے مختار میں نے ادھر ادھر دیکھا مجھے ایک پتھر نظر آیا، حسین کا اٹھتا ہوا سر تھا، میں نے پتھر لیا، سر حسین کا مارا، خون کا بوارا چھوڑا، حسین نے طرف کے غزال بات آ جا، ارے میرا سر میری ماں کیا ہو، ماتم حسین